अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूहानियत के साथ मैं हूं हमज़ा हाशमी और मेरे साथ रूहानी स्कॉलर और स्पिरिचुअल हीलर हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। हसन रज़ा साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम। हसन रज़ा साहब, आज हम बात करेंगे रूहानियत की बेसिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको हम कवर करेंगे। हसन रज़ा साहब, पहले ये बताइए कि रूहानियत है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर रूहानियत को समझने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल डिजिटल मीडिया में रूहानियत के मौजू पर बहुत सारे व्लॉग्स लोगों को सुनने को मिलते हैं और उसमें बेशुमार इंस्टेंट फ़ायदे की लोग बात करते हैं, लेकिन रूहानियत को समझना बहुत ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर जितने भी मावराई गैर मरई मा बादल तबई हकायक जो हैं वो रूहानियत पर मबनी होते हैं, और इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी मेटाफिज़िक्स रियलिटीज़ हैं वो रूहानी हकायक वो रूहानियत पर मबनी होते हैं। और ये हकायक जो हैं रूहानी कुव्वतों की सूरत में, ताकतों की सूरत में चलते हैं, और ये असरअंदाज, ये हकायक, ये रूहानी कुव्वतें मादा में वजूद में आने से पहले रूहानी होते हैं, गैर मरई होते हैं, और हर आँख से ओझल ये हकायक रूहानी होते हैं। हसन रज़ा साहब, ये बताइएगा कि ये जो रूहानी है, ये जो हम देख नहीं सकते, ये जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका बॉडी पे क्या असर होता है? जी, बहुत खूबसूरत सवाल है कि हम इसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते, हालांकि ये हमारे लू लू में, रोए रोए में, नस नस में इसी की कैफियत चलती हैं। आलमे अमर में जब इंसान था तो अरवाह की सूरत में था, और जैसे जैसे ज़मीनी वजूद इख्तियार करता आ रहा है तो यहाँ पर ये इंसान अपने जिस्मानी और रूहानी वजूद के साथ मौजूद है। ये आलम दुनिया है, इसमें इंसान रूहानी होने के साथ साथ जिस्मानी भी है, यानी जिस्मानी होने के साथ साथ रूहानी भी है। और आलम अमर में जब है ये कुलियतन रूहानी है, और हर वो चीज़, चाहे जमादात हो, नबातात हो, हैवानात हो, हत्ता कि इंसान ही क्यों ना हो, ज़मीनी वजूद से पहले वो एक मावराई हकीकत होती है, और वजूद में आने के बाद वो रूहानी भी होती है चीज़ और जिस्मानी भी होती है। लेकिन यहाँ पर एक मैं वाज़ेह करता चलूँ कि हर खालिक की तख्लीक अपने नौ के एतबार से रूहानी और जिस्मानी होती है। हसन रज़ा साहब, ये बताइएगा कि रूहानियत की कोई किस्में भी होती हैं? जी बिल्कुल, रूहानियत, जितने इंसान हैं उतनी रूहानी कैफियत हैं, और अज़ल से आज तक जितने भी इंसान दुनिया में आए हैं और इन्हीं इंसानों की रूहानी कैफियत का बोलबाला है। बुनियादी तौर पर मेरे तजर्बात और मुशाहिदात में हमज़ा जो बात आई है, मेरा 30 साला ये मेरी प्रैक्टिस है, मैंने ये देखा है, समझा है, और इसको जहाँ तक समझ पाया हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जब से इंसान है आज तक ये रूहानी कुव्वतें इंसानों के जहनों पर तासीर बन के असर करती हैं, और फिर इंसान आगे इनको एक्सप्लोर करता है, और यही रूहानी कुव्वतों से कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मुसव्वर बनता है, कोई आर्टिस्ट बनता है, कोई फनकार बनता है, और इसी तरह स्पिरिचुअलिस्ट भी लोग बनते हैं। यही कुव्वतें मुख्तलिफ शोबा जात में इंसानों को लेकर चलती हैं। तो इस तरह जितने इंसान हैं उतनी रूहानी कैफियत, और जितने गुजर चुके हैं, अब आप अंदाज़ा करें कि कितने किस्मों की रूहानी कैफियत चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस जो रूहानियत की जाती है वो जितने मज़ाहब हैं, बुनियादी तौर पर जितने मज़ाहब हैं, और 4200 के करीब कमो बेश मेरी दानिश में, जो मैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उतने ही इंसान जो हैं 4200 के करीब अक़साम रूहानियत की प्रैक्टिस की जा रही हैं। हर मज़हब में रूहानियत की प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन इस्लाम में जो रूहानियत की प्रैक्टिस की जाती है वो कैसे डिफरेंट है बाकी मज़हब से? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। इसको समझने के लिए मैं पहले आपको इसका पस मंज़र थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे हर इंसान जिस्मानी होने के साथ साथ रूहानी है, और जिस्मानी ताकत होने के साथ साथ पैदाइशी तौर पर, मौरूसी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर इंसान अपने खालिक की दी गई जिस्मानी कुव्वत रखता है, इसी तरह ये जिस्म, हर जिस्म रूहानी कुव्वत भी रखता है। तो यहाँ पर ये पहले बात को आप समझें। अब जिसने अपनी जिस्मानी कुव्वत में बढ़ोतरी करनी है, इजाफा करना है,
تو وہ جسمانی ایکسرسائزز کے ذریعے اور موجودہ جتنے بھی علوم ہیں ان پر چل کے آپ اپنے جسم کی قوت میں اضافہ کرتے ہیں جو پہلے سے آپ کو دی ہوئی ہے. اسی طرح روحانی شخص اگر اپنی روحانی قوت کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ لا محالہ ہر انسان کسی نہ کسی مذہب کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے, تو اس مذہب کے حوالے سے وہ اپنی روحانی قوت کو بڑھوتری دینے لگ جاتا ہے. اچھا, مذہب ایز اے گائیڈنس لیتے ہیں روحانیت کے طور پر؟ نہیں, ہر مذہب میں روحانی قوت کو بڑھانے کے طریقہ کار, ایکسرسائزز اور پریکٹسز موجود ہیں, لیکن یہاں پر اسلامی روحانی قوتوں کو کیسے اجاگر کیا جاتا ہے. تو جو پہلے سے روحانی قوت ہے, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, پہلے سے آپ کے اندر ایک روحانی قوت ہے. اب کرسچن جو ہے وہ اپنی روحانی قوت کو اپنی بائبل کے تھرو انہانس کرے گا, بڑھائے گا, اور اسی طرح ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, اور اسی طرح جیوز ہے, اور اسی طرح مسلمان ہیں. مسلمان اللہ کے کلام کے ذریعے جو پہلے سے اپنے اندر موجود روحانی قوت ہے, روحانی تاثیر ہے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے, نمایاں کرنے کے لیے اللہ کا کلام پڑھے گا. اور یہ ہمارا جو اللہ کا کلام ہے جو بازابان رسول حضور سید یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا, اس میں لازوال کمال کامل و اکمل روحانی قوت موجود ہے. اور اس سے اگر آپ مدد لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو روحانی لوگ ہیں وہ زیادہ مؤثر اور زیادہ ثابت قدم اور زیادہ پریکٹیکل ہے. حسن رضا صاحب, یہ روحانی طاقت ہے جو اگر ہم اس کو مذہب کے تھرو اچیو نہیں کر سکتے, اس کو اجاگر نہیں کر سکتے, ہم اس کو سپریس کر دیتے ہیں, تو ہمیں کون کون سے ایشوز اور کون کون سے امراض کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, بحیثیت انسان ہر شخص روحانی ہونے کے ساتھ ساتھ روحانیت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے, جس طرح ہم جسمانی امراض ہیں, ذہنی امراض ہیں, اور ذہنی امراض کے ساتھ ساتھ اخلاقی بیماریاں ہیں, اور ہمارے قرآن پاک میں اخلاقیات کے بارے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ باطن کی بیماریوں میں کوئی بھی ذریعہ جو ہے کارگر نہیں ہے, صرف روحانی ذریعہ ہے. اور یہاں پر یہ میں آپ اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ موریلٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس, میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, کہ ہمارے پاس دو ذرائع ہیں. ایک طریقہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے, جو علماء حق ہیں وہ نبی پاک کی تعلیمات سے گفتگو کرتے ہیں تو رویوں میں بہتری آتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں, ان کے رویے کے بارے میں, ان کی عادات کے بارے میں, ان کے رہن سہن کے معاملات میں, ان کے گھر کے معاملات میں جب ہم احادیث ان سے سنتے ہیں تو ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور ہمارے رویے چینج ہوتے ہیں. اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ روحانی انسان کے پاس بیٹھنے سے, اس سے بات کرنے سے, اس سے رابطہ کرنے سے. یہاں پر میں اس روحانی انسان کی بات کر رہا ہوں جو روحانی تاثیر رکھتا ہے, روحانی اثر رکھتا ہے, جو اللہ کے پاک کلام کی اس سے رابطہ کرنے سے, اس کے پاس بیٹھنے سے وہ روحانی قوت تاثیر بن کر انسانی رویوں, انسانی سوچ پر اثر کرتی, ہٹ کرتی ہے. کیونکہ سوچ ایک قوت کا نام ہے. سوچ اچھی ہے وہ بھی ایک قوت ہے, سوچ منفی ہے وہ بھی ایک قوت ہے. تو منفی سوچ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے پازیٹیو سوچ جو ہے, پازیٹیو جو کیفیت ہے, روحانی تاثیر ہے, اس کے ذریعے منفی سوچ کو ڈیفیوز کیا جاتا ہے. تو محترم ناظرین, یہاں پر یہ واضح ہوا کہ ہم رویوں کو بہتر کرنے کے لیے, سوچ کو بہتر کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات, جو روحانی تعلیمات اور علمی تعلیمات, دو طریقے سے ہمارے ذہنوں کی سوچ کو بدلا جا سکتا ہے. پھر اگر سوچ بدل جاتی ہے تو رویے بدل جاتے ہیں, جب رویے بدل جاتے ہیں تو انسانوں کی عادات بہت اچھی ہو جاتی ہیں. حسن رضا صاحب, یہ اتنا واسٹ علم ہے کہ آپ لوگوں کے رویوں پر اثر انداز کر کے ان کے رویے تک چینج کر سکتے ہیں, لیکن اب تک اس میں کوئی جدت نہیں لائی گئی, کوئی اس میں کام نہیں کیا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا یہ علم ہے, کیا ہم اس کو باقاعدہ علم کے طور پر ایز اے سبجیکٹ اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو ابھی تک کیوں نہیں کیا گیا؟ جی, آپ کا حمزہ بہت ہی اہم اور خوبصورت سوال ہے. بنیادی طور پر ہر جو سوچ اور فکر ہے انسانی, وہ ایک سبجیکٹ کی صورت اختیار کر گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے کچھ صدیاں پہلے جو سائیکالوجی کوئی سبجیکٹ نہیں تھا, اور حکیم جو لقمان ہے وہ کہتا تھا کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائیکالوجی ایک سبجیکٹ بن گیا. اسی طرح کیمسٹری میں آج سے پری میچور سوسائٹی میں دیکھیں, کیمسٹری, فزکس, بایولوجی, اور اس طرح بہت سارے زوالوجی, اسی طرح آئی ٹی کا سبجیکٹ,
یعنی یہ انسان کی توگو ہے ذہنی. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسپرچول علم ہے، روحانی علم ہے، اس پر اجتماعی طور پر کوئی ریسرچ نہیں ہوئی، اور انفرادی طور پر بہت کام ملتا ہے. آپ مسلمانوں کے اسلاف میں دیکھیں، بہت سارے روحانی شخصیات بڑی بڑی بات کتابوں میں لکھ کر چلے گئے، لیکن ان کو اجتماعی طور پر تحقیق نہیں کی گئی، ریسرچ نہیں کی گئی کہ روحانی اثر جو ہے اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، یہ کس طرح ہم روحانی تاثیر کو حاصل کر کے اپنے جسمانی، ذہنی اور اخلاقی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح دوسرے علوم کو سیکھنے کے لیے آپ کو ایج فیکٹر بہت اہم اس میں چیز ہوتی ہے، اور دوسرا ٹیچر، ادارہ، اور پھر سلیبس، اسی طرح روحانیت میں بھی یہ سارا کچھ ہے. لیکن چونکہ یہ انفرادی طور پر سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، اس پر اجتماعی طور پر مختلف مذاہب کے روحانی لوگوں نے بیٹھ کر، مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے بیٹھ کر کام نہیں کیا، اپنی اپنی ریسرچ کو معیار نہیں دیا، اس لیے آج تک یہ وہم و گمان اور مغالطے کا علم بنا ہوا ہے، اور اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی، ایگزیجریشن، اور بہت زیادہ گمان پایا جاتا ہے، خوف پایا جاتا ہے. تو اس کی وجہ صرف یہی ہے. اور لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جیسے انسان ترقی کی راہوں پہ چل رہا ہے، تو آگے چل کے جتنے بھی روحانی لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپس میں مکالمہ کریں، آپس میں ڈسکس کریں، ریسرچ کریں، غور و فکر کریں، تو اس کو ایک سلیبس اور ایک علم کا درجہ دیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ حسن رضا صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم سے شیئر کیا اور اپنے جو خیالات کا اظہار ہم سے کیا. بہت شکریہ ناظرین آپ کا. بہت شکریہ.